یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ اتر پردیش نے بین ملکی ماہی پروری میدانی علاقے میں پورے ملک میں اول مقام حاصل کیا ہے۔ اس کا اعلان ماہی پروری اور ڈیری وزارت نے کیا ہے۔ اتر پردیش کو یہ ایوارڈ دلی میں 21 اور 22 نومبر کو ہونے والے گلوبل فشریز کانفرنس انڈیا 2023 میں دیا جائے گا۔ یہ اطلاع محکمہ ماہی ترقیات کے کیبنٹ وزیر ڈاکٹر سنجے کمار نشاد نے کل لکھنؤ میں پریس کانفرنس کے دوران دی۔ کیبنٹ وزیر نے بتایا کہ گزشتہ سال جہاں ریاست میں ماہی پروڈکشن 8.09 لاکھ میٹرک ٹن تھا، وہیں اس سال اب تک محکمے نے 9.15 لاکھ میٹرک ٹن کا پروڈکشن کیا ہے۔ اسی طرح ماہی بیج پروڈکشن گزشتہ سال جہاں 27,128 لاکھ میٹرک ٹن تھا، وہیں اس بار اب تک 36,187 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ کیبنٹ وزیر نے کہا کہ ریاست میں موجودہ وقت میں وزیر اعظم متسیہ سمپدا اسکیم کے تحت 21 پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ پہلے ریاست کے 12 اضلاع کی ندیوں میں رینچنگ کی جاتی تھی، دریاسنا موجودہ وقت میں 28 اضلاع کی ندیوں میں رینچنگ ہو رہی ہے۔ ریاست کو ماہی پروری کا ہب بنانے کے لیے حکومت چندولی میں 62 کروڑ روپے کی لاگت سے الٹرا ماڈرن فش مال کی تعمیر کر رہی ہے۔ سوریہ اپاسنا کے مہاپرو سوریہ ششٹھی یعنی چھٹ پرو پر آج پوری ریاست اور خاص کر مشرقی اضلاع میں بے حد جوش ہے۔ لوگ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ یہ تہوار منا رہے ہیں۔ کل کھرنا پوجا کے بعد عقیدت مند آج نرجل اپواس پر ہیں۔ آج شام عقیدت مند استاچل گامی بھگوان سوریہ کو ارگھ دیں گے اور کل اگتے ہوئے بھگوان بھاسکر کو ارگھ دینے کے بعد اپنا ورت پورا کریں گے۔ اس درمیان کل بازاروں میں بھیڑ بھاڑ اور چہل پہل رہی۔ مختلف مشرقی اضلاع میں لوگوں نے دیر شام تک چھٹ پوجا سے جڑے سامانوں کی خریداری کی۔ بازاروں میں موسمی پھلوں اور سبزیوں کی بھرمار رہی۔ دریاسنا ارگھیہ دینے کے لیے ندیوں کے گھاٹوں، تالابوں اور بنائے گئے پوکھروں کی صاف صفائی کا کام پورا کر لیا گیا ہے۔ ان سبھی مقامات پر روشنی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کئی مقامات پر پانڈال لگائے گئے ہیں جہاں چھٹ پرو سے جڑے لوک گیت بجائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے چھٹ پرو کے موقع پر ریاستی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ چھٹ پرو لوک آستھا کا ایک خاص پرو ہے۔ اس پرو میں روحانی پاکیزگی اور صاف دل سے استانچل اور اردیمان بھگوان سوریہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں قدرتی ذرائع کے تحفظ کی قدیم روایت اور تہذیب ہے۔ قدرت کے ساتھ انسان کے جڑاؤ کا پیغام دینے والا چھٹ پرو اسی روایت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ آج رانی لکشمی بائی کی جینتی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 1857 کے پہلے جنگ آزادی میں انگریزی حکومت کو ناکو چنے چبوانے والی بہادر عظیم ویرانگنا رانی لکشمی بائی کو نمن کرتے ہوئے انہیں بہترین مجاہد اور ناری شکتی سوروپ بتایا ہے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت گوتم بدھ نگر ضلع کے ترقیاتی بلاک بسرکھ میں ضلع مجسٹریٹ منیش کمار ورما کی قیادت میں کرشک گوشٹی کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں زرعی سائنس سینٹر کے سائنسدانوں کے ذریعے موجود کسانوں کو جدید تکنیکی پر مبنی زراعت کے متعلق طویل اطلاع فراہم کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر راجیو کمار نے کہا کہ اتر پردیش حکومت کے ذریعے کسانوں کے مفاد میں مختلف اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں جن کا فائدہ کسان افسران کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ کسانوں کو تفصیل سے اطلاع فراہم کی گئی جس سے کوئی بھی اہل کسان ریاستی حکومت کے ذریعے چلائی جا رہی اسکیموں سے محروم نہ رہے۔ دریاسنا کشی نگر میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے متعلق میٹنگ میں اس کے خصوصی مقاصد کے متعلق جانکاری دیتے ہوئے نوڈل افسر نے خصوصی اسکیموں کا فائدہ فیضیاب افراد کو مقرر وقت میں عوام کو بیدار کرتے ہوئے محروموں تک اسکیموں کا فائدہ پہنچانے کے احکام دیے۔ انہوں نے متعلقہ سبھی محکمہ جاتی افسران کو احکام دیتے ہوئے کہا کہ گاؤں میں منعقد کیمپ کے توسط سے مرکز اور ریاستی حکومت کے ذریعے چلائی جا رہی اسکیموں کا فائدہ چھوٹے اور اہل افراد کو نشاندہ کرتے ہوئے دیا جائے۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آج دوپہر بعد ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم رچرڈ مالز سمیت کئی معزز شخصیت کے میچ دیکھنے کے امکان کے مد نظر حفاظتی انتظامات پختہ کر دیے گئے ہیں۔ میچ سے قبل ایئر فورس کی سوریہ کرن ایروبیٹک ٹیم ایئر شو کرے گی۔ غیر ملکوں سے بھی بڑی تعداد میں ہندوستانی عوام میچ دیکھنے احمد آباد پہنچ رہی ہے۔ آج ہونے والے ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں ہندوستان کی کامیابی کے لیے بنارس کے پوری دنیا میں مشہور ماں گنگا آرتی میں خصوصی دعا کی گئی۔ اس دوران گھاٹ پر 2100 دیپ جلائے گئے اور ہندوستان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔